جیسے کہ آپ سب کو علم ہے آج فیئر اسپیچز ہو رہی ہیں اور میرا بھی ٹینیور 6 سال پورے ہو کے خوش اسلوبی سے، یہ بہت ضروری ہے کہنا کہ خوش اسلوبی سے 11 مارچ کو اینڈ ہوگا۔ یہ ٹائم میرا کیسے گزرا، میں اپنے سب سے پہلے اپنے لیڈر عمران خان کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ اس لائق سمجھا، انہوں نے مجھے یہ ٹکٹ دیا، اور میں اپنے اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ہمت دی کہ اس کی میں نے اس کو جس طرح سے میں نے نبھایا ہے، جس طرح سے چلایا ہے۔ اور میں اپنے عمران خان کی، اپنے لیڈر کی ایک اور بھی شکر گزار ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، اور چیئرمین صادق سنجرانی صاحب کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اعتماد کیا اور مجھے کلائمیٹ چینج کی اسٹینڈنگ کمیٹی دی۔ اس کے علاوہ جو بھی ہاؤس ورک تھا بڑی دلجوئی سے وہ کام کیا۔ میرے کوئی 15 میرے بلز آئے اور اس میں کلائمیٹ چینج کے اوپر تھا، اس میں ویمن امپاورمنٹ پہ تھا، باقی پولوشن کے مسئلے تھے ان کے اوپر تھا، پھر میری ریزولوشنز تھیں، اور یہ جو اب آ رہا ہے کل 8 مارچ ہے ویمن انٹرنیشنل ویمنس ڈے، اس کے حوالے سے میری ہمیشہ ریزولوشن آئی ہے۔ اور جتنا بھی کام تھا، جتنا بھی ویمن ونگ کا کام تھا یہاں پہ ہمارے دلجوئی سے اس کو کیا۔ اور جو 6 سال ہمارے بلک جھپک میں گزر گئے، پہلے 3 سال تو بہت پتہ ہی نہیں چلا، مگر اس میں ہمارے لیڈر آف دی ہاؤس تھے شبلی فراز، بہت اچھی طرح انہوں نے چلایا، ہم سب کو اکٹھا رکھا۔ پھر ہم اپوزیشن میں آ گئے، لیڈر آف دی اپوزیشن تھے ہمارے شہزاد وسیم صاحب، انہوں نے بھی بہت اچھی طرح ہمیں چلایا، بہت سکھایا ہمیں ساتھ لے کے چلے۔ اور مگر 9 مئی کے بعد بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سب کچھ بدل گیا۔ ہمارے ساتھ، ہماری حکومت کے ساتھ ہماری حکومت چلی گئی، اس کا بھی بہت، جس طرح وہ گئی اس کا بھی بہت دکھ ہے۔ اور جس طرح سے ہمیں پروسیکیوٹ کیا گیا، اس کے بعد جس طرح سے ہم پہ حملے کیے گئے، ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ یہ کہا گیا کہ جی ان کی کارکردگی اچھی نہیں تھی، اگلے جو 16 مہینے تھے اس میں آپ نے کارکردگی دیکھ لی، 14 جماعتوں نے ملک کی حکومت کی اور رزلٹ آپ کے سامنے تھا۔ جو بھی ہماری جماعت نے کام کیا، جس میں کہ زیادہ تر کام ہماری عوام کی فلاح کے لیے تھا، اس کو بے دردی سے ڈسکریڈٹ کیا گیا، اس کو کہا گیا کہ جی بالکل یہ کام اچھا نہیں تھا، یہ بالکل غلط، ہم نے سب کچھ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو بھی کوئی حکومت آتی ہے وہ دوسری حکومت کو کہتی ہے کہ یہ بالکل خراب تھی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے احساس 16 پروگرامز تھے احساس پروگرام کے اندر، اور یہ ثانیہ نشتر میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے بہت اس پہ کام کیا، اور ان کو بند کر دیا گیا۔ یہ تو لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی بہبود کے کام تھے۔ اس کے بعد یہاں تک کہ ریڑیاں دی تھی انہوں نے، ریڑھی باندھ پروگرام تھا ان کا، وہ ایک دن آ کے ریڑیاں ان کی تباہ کر دی گئی لوگوں کی، ان کے جتنا مال پڑا ہوا تھا اس کو سارا رون دیا، پھینک دیا، وہ رو رہے ہیں بیٹھے لوگ۔ پھر ہماری پناہ گاہ تھی، ہماری پناہ گاہ بند کر دی گئی، ہمارے لنگر خانے تھے، لوگوں کو کھانا ملتا تھا، وہ بند کر دیا گیا۔ اور سب سے دل برداشتہ بات یہ تھی کہ جو پروگرام ہمارا لوگوں کی صحت کے لیے تھا، یعنی کہ صحت کارڈ، وہ بند کر دیا گیا۔ اب آپ یہاں میرا ایک خانسامہ تھا، KPK سے تھا، اس کے گردے خراب ہو گئے، اس نے گردوں کا علاج کے لیے لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے، اور ابھی تک صحت کارڈ نیا شروع ہوا تھا، تو اس نے اکٹھے کیے، اس کو کہا گیا کہ جی 5 لاکھ آپ کا خرچہ آئے گا۔ جب وہ 5 لاکھ وہاں سے لے کے گیا تو اس کو کہا گیا کہ نہیں بھائی آپ کے پاس صحت کارڈ ہے، آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا، یہ ہم اس صحت کارڈ سے پورا کریں گے۔
10 लाख उसमें मिलते थे लोगों को हर पूरे साल के लिए, वो प्रोग्राम खत्म कर दिया गया। ये यूनिवर्सल कवरेज होती, ये यूनिवर्सल कवरेज ऑफ हेल्थ है जो पूरी दुनिया में है, मगर पाकिस्तान में अगर हम करने की कोशिश करें कोई अच्छी तो वो खत्म कर देते हैं। इसीलिए सस्टेन डेवलपमेंट नहीं होती और हमारा मुल्क वहाँ ही से शुरू होता है, हर हुकूमत के जहाँ से वो शुरू में पहले दिन शुरू हुआ था। यानी 1947 में हमने ये 76 इयर्स में हमने क्या सीखा है, हम आज भी उधर ही खड़े हैं जहाँ हम पहले दिन थे। इसके अलावा हम 9 मार्च को हमारी 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं। उस इलेक्शन के बाद जिस तरह से हमें उससे पहले प्रोसिक्यूट किया गया, हमें इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी, हमारा सिंबल ले लिया गया, हमारा जहाँ भी झंडे लगते थे उसको गिरा देते थे, जहाँ पे भी कोई लोग इकट्ठे होते थे कुर्सियाँ उठा के ले जाते थे, यहाँ तक कि हमारी पूरी कोशिश करके हमारी पार्टी को इलेक्शन में आने की उससे रोका गया। मगर लोग थे, अवाम थी, अवाम की आवाज़ थी कि बहुत भारी मैंडेट उन्होंने पीटीआई को दिया। अब हम तो आइन की पासदारी करते हैं। आइन ये कहता है कि आपको जिसको मैंडेट मिला है उसको आप दें, वो ही आके हुकूमत बनाएगा। मगर इसके बिल्कुल बरअक्स हुआ। चले हुकूमत भी दूसरों ने बना ली, अभी भी बहुत सारी पार्टीज मिल गई। उसके बाद जो हमारी रिजर्व सीट्स के ऊपर हुआ है, हमारी रिजर्व सीट्स इस बेदर्दी से हमसे छीनी गई हैं। हम तो इंसाफ मांगते हैं, हम इंसाफ के लिए खड़े हुए, हमारा पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है। आपने नेशनल असेंबली की 23 सीटें, 20 सीटें जो थी वो आपकी विमेन की हैं और 3 माइनॉरिटीज़ हैं। फिर केपी असेंबली की 25 सीटें, 21 विमेन की और 4 माइनॉरिटीज़ की। सिंध असेंबली की 2 विमेन सीटें, पंजाब की 27, 24 जिसमें से विमेन और 3 माइनॉरिटीज़ की हैं। ये सब हमसे छीन के, और ना सिर्फ छीनी गई, हद तो ये है कि वो दूसरी पार्टीज को तकसीम कर दी गई। इसका तो जवाब किसी भी दुनिया में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी हुकूमत में नहीं मिलता। हमें अपना हक चाहिए, हम अपने हक के लिए खड़े हुए हैं। आप ये बताएं कि एक आइन कहता है कि आपको रिजर्व सीट्स देनी है और उसका जो रेशियो है वो 4.5 मेंबर्स अगर होंगे आपके जीते हुए, उस पे 1 औरतों की सीट मिलेगी आपको। मगर यहाँ तो हम देख रहे हैं कि जिस पार्टी की 7 सीटें आई हैं उनकी तो बढ़ के 19 हो गई हैं, उनको तो 11 दे दी गई हैं। ये किस तरह का ये असूल है, ये क्या हिसाब किया गया है उसके साथ। हम जहाँ से भी जाते हैं हमारा काम वहाँ पे रोक दिए जाते हैं। मगर मैं ये बहुत शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान की यूथ के, पाकिस्तान की पॉपुलेशन के, कि जिसने कि इस बात की कदर की कि एक आदमी है, उसने कि उनके लिए प्रोग्राम बनाए हैं, यूथ के लिए प्रोग्राम बनाए हैं, गरीब लोगों के लिए प्रोग्राम बनाए हैं। उसकी कदर करते हुए उन्होंने उसको वोट दिए हैं। तो अब हम इंसाफ मांग रहे हैं। इंसाफ का तकाजा है कि हमें रिजर्व सीट दी जाएं और हमें जो धांधली हुई है हमारे साथ उसका कोई जवाब नहीं है। हमें वो अब फॉर्म 45 अपलोड कर दिए गए और उनमें भी जो कि हमें यानी तशवीशकुन इंतहा तक उसमें गलतियां नज़र आ रही हैं। मैं अपनी कमेटी क्लाइमेट चेंज की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, और उसमें ये कभी नहीं हुआ कि मुझे कभी किसी के लिए वेट करना पड़े, कभी हमारा कोरम का मसला हो। बहुत एक्टिव मेंबर्स थे जिसमें कि केशुबाई थी, आबदा अजीम, खालदा अतीब बहुत एक्टिव थी, मुशाहिद हुसैन सैयद बहुत एक्टिव थे, ताज हैदर साहब, डॉक्टर हुमायूं, फैसल जावेद, बाकी मेंबर्स जो थे उनको जो टाइम मिलता था तो वो भी ज़रूर आते थे। हमने इसमें बहुत काम किया और मैं अपनी कमेटी को हर जगह लेके गई
اور جہاں تک میں ہو سکا ہم نے 5 وزٹس کی اس میں. یہاں تک کہ ہم کراچی گئے, ہم وہاں جا کے ہم نے مینگرووز دیکھے, ہم نے پولوشن پہ بہت بات کی, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ انڈسٹریل پولوشن اس طرح سے پھیل رہی ہے کہ انڈسٹریز کے جو فضلہ نکلتا ہے, کہ جو کہ وہاں پہ پانی نکلتا ہے, گندا پانی وہاں سے ٹینریز کے اسپیشلی, وہ نالے ندی نالوں میں ڈال دیا جاتا ہے. نہ صرف وہ خراب ہو رہا ہے, وہاں سے وہ پانی سمندر میں آتا ہے, سمندر کی مچھلیاں مر رہی ہیں. اس پہ میں نے ایک بل لے کے آئی تھی, اس پہ ہم نے خود جا کے دیکھا بھی. اور اسی طرح سے مینگرووز جا کے ہم نے دیکھے کہ مینگرووز تو ایک خاص پانی سالٹڈ اور فریش واٹر کے امتزاج سے وہ ایک جگہ ہوتی ہے, وہاں پہ جو درخت ہوتے ہیں وہ بڑے اسپیشل ہوتے ہیں. تو لوگوں کو جب ایندھن نہیں ملتا تو وہ درخت کاٹ دیتے ہیں. تو اس میں ہم نے جا کے درخت بھی لگائے. اس کے علاوہ میں بہت شکر گزار ہوں, وہاں پہ ہماری جو منسٹر تھیں زرتاج گل, انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور ہمیشہ آ کے ہماری میٹنگ اٹینڈ کی. پھر اس کے بعد شہری رحمان, انہوں نے بھی بہت اچھا لاجواب کام کیا, ایک ویژن کے ساتھ لے کے چلی, اور COP28 میں بھی ہم ان کے ساتھ گئے. مگر یا تو ہم اتنا امپورٹنٹ نہیں تھے ان کے لیے. جو پچھلے منسٹر تھے انٹرم گورنمنٹ میں, انہوں نے ایک ضرورت نہیں سمجھی, زحمت نہیں کی کہ وہ بھی کبھی ہماری میٹنگ میں آ جائیں. ان کے پاس 2-3 منسٹریز اور بھی تھیں, شاید وہ زیادہ امپورٹنٹ تھی ان کے لیے. تو باقی میں اپنے ممبرز کی بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا, چاہے وہ یہاں ہماری پارٹی کے ہوں یا چاہے وہ دوسری پارٹی کے ہوں. مگر مین بات یہ ہے کہ ہم نے انصاف کے ساتھ چلنا ہے, ہمیں انصاف چاہیے. اور انصاف ہمیں کہاں ملے گا؟ ہم اپنے یوتھ کے لیے کیا ویژن دے کے جا رہے ہیں انہیں؟ ہم اپنے یوتھ کو کیا سکھا رہے ہیں کہ آپ دھاندلی کریں, آپ بے ایمانی کریں تو آپ کو عہدہ بھی مل جائے گا, آپ کہیں سے کہیں بھی پہنچ جائیں گے. یہ ہم سکھا رہے ہیں ان کو. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بتائیں کہ ہم ساری عمر سے یہ جو سنتے آئے ہیں کہ آپ آنیسٹی سے کام کریں, آپ دل لگا کے کام کریں, آپ کو وہ چیز ملے گی جو آپ کے دل میں خواہش ہے. مگر ایسا تو اس دنیا میں نہیں ہو رہا. PTI کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی, اس کے بعد ہماری یہ زیادتی تو اصل میں ہماری یوتھ کی, ہمارے ووٹر کی زیادتی ہے, ان کے ساتھ بے انصافی ہے. ان کا مینڈیٹ تھا یہ, انہوں نے ووٹ دیا تھا. ان کے ووٹ تو بہت تقدس ہوتا ہے. ووٹ کہتے ہیں کہ ووٹ تو آپ کی قوم کی امانت ہے, اس لیے وہ لوگ آ کے ووٹ ڈالتے ہیں. مگر یہ کیا ہوا کہ ہم سے ہمارا یہ حق چھین لیا گیا. میں اینڈ میں پھر سے آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ نے بہت خوش اسلوبی سے یہ ایوان چلایا, اور اسپیشلی صادق سنجرانی صاحب کا, جن کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا. اور ان کے تو ایک الیکشن بھی ہم نے ان کے ساتھ کام کیا تھا اس میں, جن کا وہ اپنا الیکشن تھا, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ جیت گئے. اس کے ساتھ ساتھ میں جو آنے والے لوگ ہیں ان کو میں بہت نیک تمناؤں, نیک دعاؤں کے ساتھ آئیں ضرور, اس عوام میں بیٹھ کے کام کریں. مگر آگے آپ نے کیا کرنا ہے, جیسے کہ کل ہم نے سنا جو ہم سوچ ہے ہماری کہ جو ہمارے بلز ہیں وہ کہاں جاتے ہیں, وہ ہم جاتے ہیں مگر پھر وہ اتنا ہی لمبا پروسیس آگے ہوتا ہے. اس کے بعد پھر وہ کئی دفعہ واپس آ جاتے ہیں, یعنی کہ 2-3 سال لگ جاتے ہیں ایک بل کو پاس ہونے میں اور پریزیڈنٹ تک پہنچنے میں کہ وہ اس کو سائن کر کے لا بنائے. میرا ایک بل ہے کہ جو کہ گاڑیوں کے اوپر ہے, مینٹیننس آف وہیکلز. اس میں یہ ہے کہ جس کو بھی آپ ایک پوری کمیٹی ہے جو کہ وہ دیکھے گی, گیج کرے گی اپنے میٹرز لگا کے کہ پولوشن جو اس گاڑی میں سے یہ دھواں نکل رہا ہے اس کا تناسب کتنا ہے, اور اس کے حساب سے وہ دیکھا جائے گا کہ یہ گاڑی روڈ وردی, یہ سڑک پہ آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی. کبھی آپ نے دیکھا ہو, اگر آپ مری جا رہے ہیں تو وہاں پہ راستے میں اگر آپ کسی ٹرک کے پیچھے لگ جائیں یا کسی بس کے پیچھے لگ جائیں تو میں یقین کہتی ہوں چاہے آپ کے کتنے شیشے بند ہوں,
اتنا وہ زہریلا دھواں آپ کی گاڑی میں آتا ہے کہ وہ ہماری ہیلتھ کے لیے, ہمارے بچوں کی ہیلتھ کے لیے, جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں جہاں سے وہ گاڑیاں گزر رہی ہیں, ان کا کیا قصور ہے. ہمیں وہ بل میرا ابھی تک ادھر ہی ہے, اور میں امید کرتی ہوں کہ مجھے اللہ موقع دے تو یہ میں اس طرح کے یہ بلز ضرور آگے بھیجوں گی, اس پہ اور مزید کام کروں گی. اور مین بات یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے, ہم نے ملک کو خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہے, ہم نے بچوں کو سکھانا ہے, ہمارے ملک کے جو معمار ہیں, ہماری پاپولیشن, ہمارے یوتھ, ان کو ہم نے بتانا ہے, ان کو ہم نے سکھانا ہے کہ ہم کس طرح سے انصاف کے ساتھ چلیں گے. ہم نے اپنی خواتین کے لیے بہت کام کرنا ہے, ان کو امپاور کرنا ہے, نہ صرف یہ کہ گھرداری ان کو سکھائیں, ہم نے ان کو سکھانا ہے کہ آپ پالیٹکس میں کیا کر سکتی ہیں. جتنا زیادہ پیپلز پارٹی نے ویمن کو لے کے آئی آگے, اس کے بعد پی ٹی آئی نے ویمن امپاورمنٹ پہ بہت کام کیا ہے. آج جتنی خواتین نکلی ہوئی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے پالیٹکس میں کبھی اتنی خواتین نظر نہیں آتی تھیں, اور یہ سب عمران خان کا ویژن تھا کہ جس کو دیکھ کے خواتین ان کے پیچھے آئی ہیں. اور انشاءاللہ اسی طرح سے ہم کام کرتے رہیں گے. اور ویمن امپاورمنٹ کی جہاں تک بات ہے تو سب سے مین بات ہے کہ ہمیں ویمن کو امپاور کرنا ہے, ان کو ہم نے خوشحال بنانا ہے, ان کو ہم نے ان کے ہاتھ میں کچھ ہنر دینا ہے. تو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ساتھ ان کو ضرور سکھانی چاہیے. اس کو ایک ہنر ان کے پاس ہو تاکہ ان پہ جب برا وقت آئے تو وہ اس سے کچھ کمائی کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ ہم نے بہت ضرورت ہے ہمیں واٹر ایشوز پہ کام کرنے کی, جو کہ صرف آپ کمیٹی کے لیول تک نہ رکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ آگے آپ نے اس میں کتنا کام کرنا ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں پانی ختم ہو رہا ہے. اس طرح سے ہم ٹیوب ویل لگا رہے ہیں ہر جگہ. ٹیوب ویلز, میں نے اس پہ بھی ایک بل آیا تھا کہ ٹیوب ویلز جو ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے, اور وہ پورا ہے کہ کس کے انڈر آئے گا, کیا ہوگا, کیسے ریگولیٹ کریں گے. آپ یہاں دیکھیں مرکز میں, اگر آپ چلے جائیں F10 مرکز میں, تو ہر دکان کے ساتھ ایک ٹیوب ویل کھدا ہوا ہے, ہر دکان کے ساتھ. وہ جہاں مرضی ان کو مشکل ہوتی ہے پانی کی, وہ کھود لیتے ہیں, وہاں ہی وہ استعمال کرتے ہیں, وہاں ہی وہ لوگ رہتے ہیں. اس سے نہ صرف کہ کلینلینس کا فرق پڑتا ہے, وہ جگہ گندی ہو جاتی ہے, پانی بھی ہمارا ڈپلیٹ ہو رہا ہے. پانی ہمیں بہت ضرورت ہے اس ایشو پہ دیکھنے کی کہ ہم اس کو واٹر ریسورسز کو ہم کیسے ریچارج کریں, کیسے ہم پانی کو کنزرو کریں, پانی کو کیسے بچائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی چیئرمین صاحب کا بھی ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے ڈیلیگیشنز میں باقی ملکوں میں بھیجا. بہت زیادہ سیکھنے کا وہاں پہ موقع آتا ہے, اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع ملا. اور میں امید کرتی ہوں کہ نہ صرف مجھے, باقی اور لوگوں کو بھی اسی طرح سے, مینلی خواتین کو موقع ملتے رہیں کہ جو کہ آگے بڑھنے میں ان کو مدد کریں. اور اس کے ساتھ ہی میں پھر سے آپ کو بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. تھینک یو جی, بہت شکریہ جی. جی مشتاق صاحب کیا کہہ رہے تھے, سینیٹر مشتاق صاحب؟